اور دوسرے یہ کہ قوم کو، عوام الناس کو، امت اجابہ کو منکر سے روکتی رہے اور بذات خود وہ رکتی رہے۔ اگر یہ دو صفات ہمارے اندر، اس امت مسلمہ کے اندر پائی جاتی ہے تب یہ امت خیر امت ہے۔ بہتر تو یہی ہے کہ آپ لوگ تھوڑا آواز بند کر دیں، یا تو آپ سامنے ہو جائیں یا چپ چاپ بیٹھ جائیں۔ اس امت کا خاصہ کیا ہے؟ یہ امت خیر امت کیوں ہے؟ اس کی دو وجہ ہے۔ ایک تو یہ معروف کا حکم دیتی ہے اور خود معروف پر عمل کرتی ہے۔ دوسرے یہ کہ یہ منکر سے روکتی ہے اور وہ خود رکتی ہے۔ یہ نہیں کہ معروف کا حکم دے عمل نہ کرے، منکر سے روکے رکے نہ، یہ چیز نہیں۔ اسی چیز کو اللہ رب العالمین نے قرآن حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، تأمرون بالمعروف، تم معروف کا حکم کرتی ہو، وتأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اور تم منکر سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور ساتھ ہی ساتھ تم اللہ کی ذات پر ایمان یقین رکھتے ہو۔ ایک جگہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تمہارے درمیان ایک ایسا گروہ ہونا چاہیے، ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے، ایک ایسی ٹکڑی ہونی چاہیے، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، جو خیر کی طرف لوگوں کو بلاتی رہے، دعوت دیتی رہے، نیک کاموں پر اکساتی رہے، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ، اور منکر سے روکتی رہے۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ أُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اللہ رب العالمین نے کہا یہ صفت اگر پائی جاتی ہے تو وہ مفلحین میں سے ہے، کامیاب لوگوں میں سے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ابھی سعید خدری حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ من رأى منکم منکرا، تم میں سے جو بھی آدمی، جو بھی عورت، عام ہے، تخصیص نہیں ہے، من رأى منکم منکرا، تم میں سے جو بھی آدمی منکر دیکھے، بری چیز، شرع کے خلاف ہو، شریعت اجازت نہ دیتی ہو، کتاب و سنت سے اس فعل کے کرنے کے لیے کوئی نص موجود نہ ہو، قطعیت کے ساتھ، جو آدمی من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تو اسے چاہیے کہ اسے اپنے ہاتھ سے روکے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں، سامنے موجود ہر جی شعور اس چیز کو دیکھتا ہے کہ اس کے سامنے برائی ہو رہی ہے، اگر اس کے اندر طاقت ہے، قوت ہے، تو اس کو اپنے ہاتھ سے روکنا چاہیے۔ یہ امت اجابہ کی خصوصیت۔ اگر اس کی طاقت نہیں ہے فبلسانہ، تو اسے اپنی زبان سے کہنا چاہیے، اور اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو دل میں برا جاننا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ کمزور ترین ایمان ہے، کمزور ترین ایمان۔ ہاتھ سے روکنے کی چمتا ہے، روکو، اگر اس کی طاقت نہیں ہے، زبان سے روکنے کی طاقت ہے تو روکو، اور اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو دل میں برا جانو۔ اگر آپ اس کو بھی برا نہیں جانتے، دل میں بھی برا نہیں جانتے، تو کمزور ترین بھی ایمان ہمارے اور آپ کے اندر نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے، عبداللہ ہو جائے، عبدالرحمان ہو جائے، عبدالرؤف ہو جائے، عبدالشکور ہو جائے، عبدالرحیم ہو جائے، لیکن ہمارے اندر ایمان تھرڈ کوالٹی کا بھی نہیں ہے۔ آج دیکھو، آپ کا بیٹا، میرا بیٹا، ان کا بیٹا، ان کا بیٹا اسٹیج پر تشریف فرما، ہر کسو ناکس کا بیٹا اللہ ماشاء اللہ، بال اوپر اتنا بڑا نیچے چھڑا لیتا ہے، اتنا بڑا اوپر نیچے چھڑا لیتا ہے، اور یہی نہیں بلکہ میں اگر کہوں کہ اس میں نقش و نگار بھی بناتا ہے، نام بھی لکھواتا ہے، یہ بھی لکھواتا ہے آئی لو یو۔ آپ دیکھتے ہو، باپ ہو، ماں دیکھتی ہے، وہ اس بچے کی ماں ہے، عوام دیکھتی ہے، خواص دیکھتی
چھو تک نہیں دیتی. یہ ہماری ایمانی غیرت کیوں نہیں ہمیں جھنجھوڑتی کہ جتنی دسترس میں ہے، جتنا وثوق ہے، جتنا کانفیڈنس ہے، جتنا ہمیں پاور ہے، اس پاور کا ہمیں استعمال کرنا چاہیے. اگر نہیں کرتے مجرم ہیں. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے راوی جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من رجل، بڑے غور سے سننا، ما من رجل یکون فی قومه يعمل فيهم بالمعاصي يقدرون على ان يغيروا عليه فلا يغيروا الا اصابهم الله بعذاب من قبل ان يموتوا. ما من رجل يكون في قوم يعمل فيهم بالمعاصي يقدرون على ان يغيروا عليه فلا يغيروا الا اصابهم الله بعذاب من قبل ان يموتوا. اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں کہ اگر کسی قوم کے اندر، کسی گاؤں کے اندر، کسی سماج اور معاشرے کے اندر ایک آدمی جرم کر رہا ہو، گناہ کا ارتکاب کر رہا ہو، برائی کر رہا ہو، کتاب و سنت سے ہٹ کے اس کا عمل ہو، اور لوگ طاقت رکھتے ہوں اس کے اس برائی کو روکنے کی، ہستچھیپ کرنے کی طاقت ہے، مخالفت کرنے کی طاقت ہے، بائیکاٹ کرنے کی طاقت ہے، روکنے کی طاقت ہے، فلا یغیرون، لیکن روکے نا. ہمارے گھر کا آدمی شراب پیتا ہے، ہمارے گھر کا آدمی قمار باز ہے، ہمارے گھر کا آدمی نشیلی پدارث کا یوز کر رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، ہمارے کان پہ چھو نہیں لگتی، سماج دیکھ رہا ہے، پورا گاؤں دیکھ رہا ہے، لیکن گاؤں کی کسی فرد کے کان پہ چھو نہیں لگتی. طاقت ہے، قوت ہے، دسترس ہے، اس کے بائیکاٹ کرنے کی چھمتا ہے، اس کی کیپیسٹی ان کے اندر موجود ہے. فلا یغیرون، لیکن روکے نا، کچھ نہ کہیں، آنکھ موند لے چلے جائیں، آنکھ موند لے چلے جائیں، کان پہ جو نہ لگے. تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ ان کے مرنے سے پہلے ان کے اوپر عذاب آئے گا. یہ اور بات ہے کہ اپنی نیت کے مطابق ان کا حشر ہو. وہ جب اٹھائے جائیں، دوبارہ ان کا حشر کیا جائے تو اپنی نیتوں پر ان کا حشر ہو، یہ الگ بات ہے. یہ صحیح حدیث ہے. مسلمان کو ضرورت ہے اکیلے نہ سدھارنے کی، بلکہ سماج اور معاشرے کو سدھارنے کی. اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون. اتأمرون الناس بالبر، کیا تم لوگوں کو بر کا، اچھی چیز کا حکم دیتے ہو، وتنسون انفسکم، اور اپنے آپ کو بھلا دیتے ہو. نماز کی تعلیم دے رہے ہم، زکات کی تعلیم دے رہے ہم، فعل معروف کی تعلیم ہم دے رہے ہیں، لیکن خود عمل نہیں کرتے. ہم عمل نہیں کرتے. یہی تو بتا رہا ہے قرآن اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون. کتاب کی تلاوت ہو رہی ہے، عقل نہیں ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا. حذیفہ ابن الیمان راوی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان، والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان، لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر، تم ضرور معروف کا حکم دیتے رہو اور ضرور بضرور منکر سے روکتے رہو. اور یوشکن اللہ ان یبعث علیکم عقابا منہ ثم تدعونہ فلا یستجاب لکم. تم ضرور معروف کا حکم دیتے رہو، بھلائی کا حکم دینے میں کوتاہی نہ کرو، اس پر عملی جامہ پہنانے میں کوتاہی نہ کرو، منکر کو عام
کرتے رہو، منکر سے روکتے رہو اور بذات خود منکر سے روکتے رہو. اگر ایسا نہیں کرو گے تو اللہ رب العالمین کا عذاب آئے گا. وہ دن دور نہیں ہے کہ ہماری دعائیں سدا بسہارا بن کے رہ جائیں گی. ہماری دعائیں قبولیت کا درجہ حاصل نہیں کریں گی. اس لیے کہ ہم منکر دیکھ کے روکیں گے نہیں، برائی دیکھیں گے روکیں گے نہیں، اس سے ہم بچیں گے ہی نہیں، نہ بچائیں گے کسی کو. ہم دعائیں بھی کریں گے مسلمانوں، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوں گی. ضرورت ہے. میرے نبی کو حکم دیا گیا فذکر، اے نبی آپ نصیحت کریں. کیا حکم دیا میرے نبی کو اللہ نے؟ فذکر، آپ نصیحت کیجئے. انما انت مذکر، در حقیقت آپ نصیحت کرنے والے ہیں. لست علیہم بمسیطر، آپ ان کے اوپر داروغہ نہیں ہیں، نگہبان نہیں ہیں. میرے نبی اس امت مسلمہ کو معروف کا حکم دینے میں، منکر سے روکنے میں انتھک کوشش کرتے تھے. اتنی کوشش کرتے تھے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کی آیت نازل کر دی فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. اے میرے نبی، اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ ان کے پیچھے اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے. ایسا نہ کیجیے. آپ نصیحت کیجیے. انما انت مذکر، آپ نصیحت کرنے والے ہیں. لست علیہم بمسیطر، آپ ان کے اوپر نگراں نہیں ہیں. اور یہ بھی جانو نحن اعلم بما یقولون، یہ کفار و مشرکین، یہ معاندین اسلام، یہ اسلام کے باغی اور دشمن کیا کرنا چاہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، ہم جانتے ہیں. نحن اعلم بما یقولون وما انت علیہم بجبار، آپ جبار نہیں ہے. فذکر بالقرآن من یخاف وعید، آپ قرآن کے ذریعہ آپ ان کو خوف دلائیے، میرے وعدے وعید کو ان کو بتلائیں گے. آپ سمجھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی واضح حدیث کیوں نہیں ہمارے کان پہ کیوں رکھتی مسلمانوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کل امتی معافن، میرے امت کے سب لوگ معاف کر دیے جائیں گے، میرے امت کے سارے لوگ معاف کر دیے جائیں گے. الا المجاہرین، جو لوگ کھلا کھلا جرم کرتے ہیں، عیاناً جرم کرتے ہیں، وہ معاف نہیں کیے جائیں گے، انہیں اس کی سزا ملے گی. کل امتی معافن الا المجاہرین، میرے امت کے سارے لوگ معاف کر دیے جائیں گے، لیکن وہ لوگ جو کھلا کھلا جرم کرتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں نا، آپ سگریٹ پیتے ہو کھلا کھلا جرم، آپ گٹ کے ایک نہیں کہیں کہیں کھا جاتے ہو، کھلا کھلا جرم. کان میں کسی کے کیوں نہیں رہتے؟ یہ منکر نہیں ہے، یہ منکر نہیں ہے. اللہ اس پر مواخذہ ہمارا نہیں کرے گا. ارے مسلمانوں، اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو بھی اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم سے بچاؤ. میرے سامنے میں بحیثیت باپ غلط چیز کر رہا ہوں اور بیٹے کو اس غلط چیز کے کرنے پر آمادہ کر رہا ہوں. مثلا میں سگریٹ نوشی کر رہا ہوں، اپنے بیٹے کو کہتا ہوں سگریٹ خرید کے لے کے آؤ. یہ کوڑے کاغذ ہیں، یہ کوڑے کاغذ ہیں، ان پر جو بھی لائن آپ لکھ دو گے بالکل سخت ہو جائے گی، لکھا جائے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، عبداللہ بن مسعود راوی حدیث کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما من نبی بعثہ اللہ فی امتی قبلی الا کان له فی امتی حواریون و صحابہ یاخذون بسنته ویقتدون بامره ثم انها تخلف من بعدهم خلوف یقولون ما یفعلون ویفعلون ما لا یؤمنون فمن جاهدهم بیده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الايمان حبة خردل. بڑی بات ہے حدیث ہے. آج ہمارا عمل کیا ہے؟ ہم وہ بات کہتے ہیں جس پر ہمارا عمل نہیں. نماز کی ترغیب دلاتے ہیں، غلط چیزوں کی ترغیب دلاتے
دیش کے بڑھ چڑھ کے حصے لیتے ہیں. نہ ترغیب کام آ رہی ہے نہ ترغیب کام آ رہی ہے. یقولون ما لا یفعلون، ایسی باتوں کو کہتے ہیں جو کرتے نہیں. وہ یفعلون ما لا یؤمرون، اور اس فعل کا صدور ان سے ہوتا ہے، وہ عمل وہ کرتے ہیں جن کا انہیں حکم نہیں دیا گیا. آپ دیکھ رہے آپ کے سامنے ہے، ایک چیز نہیں ہزار چیز، ایک مثال نہیں بے شمار مثال، لیکن کام پہ چوں نہیں لگتی میرا بھائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فمن جاہدہم بِیَدِہِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، ایسے لوگوں سے، خلاف شرع عمل کرنے والوں سے جو ہاتھ سے جہاد کرے گا وہ کیا ہوگا میرے بھائی؟ مومن ہوگا. ومن جاہدہم بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور اگر ایسے لوگوں سے کوئی آدمی زبان سے جہاد کرے گا تو وہ مومن ہوگا. ومن جاہدہم بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، اگر کوئی آدمی ایسے لوگوں سے دل سے جہاد کرے گا تو وہ مومن ہوگا. اور آج ہمارا جو آدمی جتنا گندا ہے، جتنا برا ہے، جتنی برائی کوٹ کوٹ کے اس کے اوپر بھری ہوئی ہے، اس کے کندھے پر ہم جیسے دیندار لوگ، شریعت کی پابندی کرنے والے لوگ ہاتھ رکھ کے چلتے ہیں، اپنا یارانہ دوستانہ کاٹتے ہیں چند ٹکے کے خاطر. جبکہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا کہ رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، کہ فجر کی 2 رکعت سنت مؤکدہ ہی، فجر رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، کہ فجر کی 2 رکعت سنت مؤکدہ ہی دنیا اور دنیا کے اندر پائی جانے والی ساری چیزوں سے بہتر، وحدے سے بہتر، سرور سے بہتر، سیم و زر سے بہتر، چائے پان گٹکے سے بہتر، ساری چیزوں سے بہتر. لیکن یہ مسلمانوں کہاں ہماری عقل ماری گئی؟ ہم تو اس قوم کے نگہبان تھے، ہم اس قوم کے لائی تھے، ہم اس قوم کے ذمہ دار تھے. قوم کی ذمہ داری ہمارے کندھے پر ڈالی گئی تھی. کہاں تک ہم نے اس کو نبھایا؟ کبھی ہم نے اس پر بھی غور کیا؟ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث ہے، حدیث کے راوی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الا کلکم راعٍ، ہر آدمی ذمہ دار ہے بھائی، ہر آدمی ذمہ دار ہے، ہر آدمی جو ذمہ دار ہے. اسٹیج پر تشریف فرما، سارے علماء کرام ذمہ دار ہیں، اور سامنے جتنے سامعین ہیں اور پنڈال میں جتنے سامعین ہیں، ہر آدمی ذمہ دار ہے. وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، رعایت کے بارے میں، اس کے نیچے رہنے والوں کے بارے میں کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں حساب و کتاب دینے ہوگا. امیر رضی اللہ سے رائن وہ مسئول امیر قوم کا، مکھیا قوم کا، ذمہ دار قوم کا، وہ ذمہ دار مسئول ہے، اللہ کے ہم مسئول ہے اپنے رعایا کے تعلق سے. اس کے بارے میں اس سے بات پرسوں کے مسلمانوں، یہی بات تو تھی. کسی نے کو بلایا میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آنے میں تاخیر کی اور ہاتھ میں مسواک تھا. کہا لو تو اے میری بات یہ لوڑی، اگر اللہ کے حق کے ساتھ کر دیتا تو میں اسی مسواک سے تکلیف پہنچاتا. مجھے ڈر ہے، اندیشہ ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ وَلَا يُظْلَمُونَ فَضِيلًا، حضور کے کتنے کے برابر میں ظلم اللہ کرنا ہوگا. تو کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ تمہارے جرم سے میری سزا زیادہ ہو جائے اور کل قیامت کے دن اللہ کی عدالت ہو میں قابل مؤاخذہ قرار دیا جاؤں. سمجھتے ہو آپ؟ آمین ذمہ دار ہے اپنے چاہے کے بارے میں. اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ. گھر کا مکھیا میں ہوں، مکھیا آپ ہیں، مکھیا اے ہے مکھیا. اس مجلس میں جتنے مکھیا ہیں سب ذمہ دار ہیں. ان سے، ان کی بیوی کے بارے میں، ان کی بیٹیوں کے بارے میں، ان کے بیٹوں کے بارے میں، ان کے محتاجوں کے بارے میں کل قیامت کے دن اللہ کی عدالت تو بھی پوچھا جائے گا. مسلمانوں بچ نہیں سکتے. ذمہ داری کا احساس کرو. کیوں؟ اس لیے کہ خیر امت ہو، معروف کا حکم دینا اور منکر سے روکنا یہ ہے امت اجابہ کا خاصہ ہے. سمجھو، پہچانو. اہل بیت ہی وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ،
اپنے گھر کے لوگوں کا ذمہ دار ہے اور اس آدمی سے اس کے گھر کے لوگوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. اور آگے اللہ کے نبی نے بیان فرمایا میں ہوش کا ناخن لے لیں, ہوش کا ناخن لے لیں, چھٹی حصہ بیدار کر لیں اور بڑی گہرائی اور گہرائی سے سوچیں. وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَىٰ بَالِ بَيْتِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُ. کہ عورت تو استثنائی کیفیت نہیں ہے, وہ مستثنی نہیں ہے, وہ بھی مسئول ہے. کس کے بارے میں؟ بال بیتها وولدہ, اپنے شوہر کے گھر کی ملکہ ہے, وہ ذمہ دار ہے. اس کی ذمہ داری میں گھر پروان چلے گا, دیکھ ریکھ ہوگی, اس کی نگرانی ہوگی, اس کے بچوں کی نگرانی ہوگی. وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَىٰ بَالِ بَيْتِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُ. شوہر کے گھر کا, شوہر کے بچوں کا, گھر میں بسنے والے بچوں کا, اپنے بچوں کا, جو اس کے اندر رہے بچوں کا, ان کی تربیت, ان کی پرورش, ان کی پرداخت کتاب و سنت کے مطابق ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے, یا اس کے اپوزٹ ہو رہی ہے, یا موبائل ایسے دیکھ کر کے ٹک ٹاک چالو کر کے, یا اس طرح سے ویڈیو لگا کر کے, یا اس طرح سے اوپر تصویریں لے کر کے چھوڑ دی جا رہی ہے. یہ عورت کر رہی ہے, مجرمہ ہے, بچ نہیں سکتی. اللہ کے حدود کی پامالی کر رہی ہے, قیود کی پامالی کر رہی ہے, بچ نہیں سکتی. وہی مسئولۃ عنہم, وہ مسئولہ ہے ان کے بارے میں, شوہر کے مال کے بارے میں, شوہر کی اولاد کے بارے میں, اپنے اولاد کے بارے میں مسئولہ ہے وہ. اور یہی نہیں, میں آپ کو بتا دوں, جیسے بہت سارے لوگ ہیں کاروبار کرنے والے, تو وہ اپنے کاروبار کرنے کے لیے اپنے ہاں نوکر رکھتے ہیں. والعبد قائم على مال سیدہ, کہ نوکر بھی غلام بھی رائی ہے اپنے سید, اپنے مالک کے مال کا, وہ مسئول عنہ, اس سے بھی اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن حساب لے گا. اللہ کے نبی نے بیان فرمایا اللہ فکلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. میں سر دست ایک چیز بتا رہا ہوں, بہت ساری چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں رکھی, وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, کہ رسول کی زندگی آئیڈیل ہے نا, میری نہیں, حافظ کی نہیں. اس اسٹیج پر تشریف فرما, علماء کرام کی زندگی آئیڈیل نہیں ہے. اگر وہ ہے ایک مومن دوسرے مومن کے لیے مثل آئینہ ہے کتاب و سنت کے روشنی, تو آئیڈیل ہو سکتا ہے. اگر اس کا عمل کتاب و سنت سے ہے تو آئیڈیل ہو سکتا ہے. لیکن نبی کے بعد رسول کی زندگی آئیڈیل ہے. اس میں ہر معاملہ, کوئی معاملہ بچا نہیں ہے. شادی بیاہ کے معاملے میں بھی, لین دین کے معاملے میں بھی, خرد و نوش کے معاملے میں بھی, عطا اور اخذ کے معاملے میں, لین دین کے معاملے میں بھی. میں سر دست آپ کو بتاؤں, سر دست اتنی بڑی بڑی داڑھی ہے, حاجی صاحب ہے, نمازی صاحب ہے, سمجھ رہے ہو نا. ابھی شادی ہوئی ہے 3 دن پہلے, 3 دن پہلے شادی ہوئی ہے, بڑی بڑی داڑھی, حافظ کرام ہے, بہترین مستند ادارے میں, بڑے ادارے میں وہاں کے بہترین استاد ہیں. شادی ہو رہی ہے, 22 لاکھ خرچ کیا ہے. لڑکے والوں نے ایک پیسے جہیز کا مطالبہ نہیں کیا ہے, ایک پیسے, اور دربان لگایا ہے کیسا, نوخیس عنفوان شباب پر آنے والی لوڈیوں کو اور ایسی لڑکیوں کو دربان بنا کے کھڑا کیا ہے جو بالکل بڑھانا ہے. آلیات القاسیات کی سچی اور پکی تصویر ہے. 22 لاکھ خرچ کیا, 22 لاکھ. اچھا یہ بتاؤ, اسے اسراف تو ہو گیا تفسیر؟ یہ اسراف نہیں ہے, یہ تفسیر ہے. اور اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ ان المبصرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا. یہ ناجائز جگہ میں حد سے زیادہ خرچ کرنے والے یہ شیطان کے بھائی ہیں, اور شیطان اللہ کا ناشکرا ہے. چاہیے اس سے ہاتھ سے رکھو. اگر اس کی چھمتا نہیں ہے تو زبان سے کہو, اگر اس کی چھمتا نہیں ہے
تو دل میں برا جانو. دل میں برا جانو گے تو اگلا آدمی محسوس کر لے گا کہ میرے عادات و اطوار اس بندے کو اچھے نہیں لگ رہے ہیں, اس لیے مجھ سے الگ رہنا چاہتا ہے. مسلمانوں, کیا کوالٹی ہماری ہے, کیا ایمان ہمارا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ فمن جاہدہم بیدیہ فہو مومن ومن جاہدہم بلسانہ فہو مومن ومن جاہدہم بقلبہ فہو مومن ولیس وراء من الایمان ولیس وراء ذلک من الایمان حبۃ خردل. اب اس کے بعد رائی کے برابر بھی ایمان اس کے پاس نہیں ہے. آج میں بتاؤں آپ کو, ہم مسلمان ہیں نا, ہم اکیلے مسجد میں جاتے ہیں, ہم اکیلے نماز میں جاتے ہیں, ہم اپنے کسی بیٹے کو مسجد کا چہرہ نہیں دکھاتے, ہم اپنے بیٹے کو مسجد نہیں لے جاتے, چاہے ہم پڑھے لکھے ہیں یا ان پڑھ ہیں. ہماری کان پہ چوٹ نہیں رہتی. ہمارا بچہ بڑی بڑی فلموں کو لے کر کے, موبائل کو لے کر کے ایسے دیکھ رہا ہے, کان پہ چوٹ نہیں رہتی. جبکہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کے راوی عمرو بن شعیب عن ابیہ جاتے ہیں, کہتے ہیں کیا کہ مروا اولادکم بالصلاۃ, اپنی اولاد کو صلاۃ کا, نماز کا حکم. ہاتھ اٹھا دو. اس محفل کے اندر تشریف فرما, سارے لوگوں سے میں مخاطب ہوں, کسی ایک فرد سے نہیں. ایسے ہاتھ اٹھا دو کہ کون آدمی اپنے بیٹے کو مسجد کے لیے لے جاتا ہے, اٹھا کے دکھا دو, اللہ توفیق دے گا. اور اگر نہیں ہے یہ جذبہ پیدا کرو, اور اگر نہیں پیدا کرو گے کل قیامت کے دن کنگال ہوگے. کیا ہوگا؟ کون سی نیکی ہوگی آپ کے جھولی میں, آپ کے کشکول میں کون سی نیکی ہوگی؟ اللہ کے نبی نے کہا مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء سبع سنین, تم اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں. ترغیب دلاؤ, سمجھاؤ کلمہ توحید, کلمہ رسالت, اور نبی پر ایمان لانے والے برگزیدہ صحابہ عشرہ مبشرہ کے ناموں کو بتاؤ. ایک نہیں بتا سکتا بندہ, ایک بندہ نہیں بتا سکتا. اگر دینی تعلیم سے وہ آشنا ہے تو وہی بتا سکتا ہے. اس کے علاوہ اگر پوچھ لیا جائے کہ عشرہ مبشرہ کتنے ہیں, عشرہ مبشرہ کتنے ہیں, یہی نہیں بتا پائے گا. چیز ہے 10 کا نام گرا دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء سبع سنین وضربوہم علیہا وہم ابناء 10 سنین, کہ ان کو مارو. تعدیلی کارروائی, ضرباً مبرحہ نہیں, سخت نہیں, تعدیلی کارروائی کرو جب وہ 10 سال کے ہو جائے. اور اس کے بعد بچوں کا بستر بھائی بہن ہو الگ کر دو. یہ تعلیم ہے میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. وقت نہیں ہے, مجھے بارڈر کراس کرنا ہے, بالکل 15 منٹ ٹائم ہے, میں جانا چاہتا ہوں. اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہم سب کو منکر سے روکنے اور رکنے, معروف کا حکم دینے, معروف پر بذات خود عمل کرنے. اللہ کے نبی نے پہلے عملی جامہ پہنایا ہے, بعد میں حکم دیا ہے. اللہ فرماتا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا, اپنے بیوی کو نماز پڑھنے کا, اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دو. وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا, پورے دل جمعی کے ساتھ, پوری یکسوئیت کے ساتھ, پوری کانفیڈنس کے ساتھ. اللہ ہم سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرما دے. اللہ معروف کا حکم دینے والا اور بذات خود معروف پر عمل کرنے والا بنا دے. اللہ منکر سے روکنے والا اور منکر سے روکنے والا اللہ بنا دے. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه من كل ذنب انه هو الغفور الرحيم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.